میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے حوالے سے بتائیں گے کہ ایک گناہ جس کی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور ہم آپ کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بتائیں گے جس کو نجات صرف سچائی نے ہی دلائی۔ دوستو، ہم مسلمان بنا کسی شک کے ہر اس بات پر یقین کرتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس کو سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے لیکن اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جسیں لگی ہوئی ہیں چوری کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا، کیا مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چھوڑ سکتا ہے، خطاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا اور آپ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کی۔ تمام صحاباؤں کو پہلے ہی سفر کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ سبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سفر کی تیاری کر چکے تھے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس موقع پر میں اتنا مالدار تھا کہ میرے پاس 2 اپنے جاتی اونٹنیاں تھیں، بہت سارا مال تھا، پورا ساز و سامان تھا، لیکن میں کہتا کہ شام کو تک تیار ہو لوں گا، شام کو بھی نہیں ہوا، صبح ہو جاؤں گا، صبح بھی نہیں ہوا۔ اسی حال میں لشکر جو ہے چلا گیا اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان سفر تیار نہیں کر پائے۔ پھر سوچتا کہ میں تو فوراً تیار ہو جاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر چلے گئے۔ آپ نے وہاں جا کر پوچھا، کعب نظر نہیں آتے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کعب کو اس کے مال کی اکڑ نے روک لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے۔ پھر جب سفر سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ گئے تو تمام لوگ جو منافق تھے وہ آ کر عذر کر کے اور اپنا پلہ جھاڑ کے جا رہے تھے۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور پوچھا کیا وجہ تھی؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی ایسا عذر نہیں تھا، میں اس موقع پر پہلے سے زیادہ مالدار تھا اور سب سامان تھا، میں سوچتا رہا کہ صبح کو تیار ہو کر جا ملوں گا، صبح کو جا کر جا ملوں گا، لیکن میں رہ گیا۔ میں جو ہے اس موقع پر اتنا خوش اور خرم تھا کہ کبھی نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا میرے پاس تو سامان ہے، مال ہے، میں فوراً تیاری کروں گا اور فوراً لشکر میں جا ملوں گا، اور میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، سکوت فرمایا اور اس کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا، تم تو بہت سلیقے دار تھے، تم باتیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا پا سکتے تھے۔ کہا، نہیں، اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو ضرور ایسا کرتا۔ اللہ کے نبی سے جھوٹ میں نہیں بول سکتا تھا
اور بزرگ اور ساتھیوں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحاباؤں سے منع کر دیا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، لوگ قطعی بیگانے سے ہو گئے، کوئی بات نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمان جاری کیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم مائی کے چلی جاؤ۔ اسی طرح کعب روتے رہے، کوئی نماز میں نہیں بولتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، حتیٰ کہ 40 روز گزر گئے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز میں اعلان ہوا، ایک صحابی نے کہا کعب خوشخبری ہو، خوشخبری ہو۔ وہ دوڑا ہوا میرے پاس آیا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، جو میں نے کپڑے پہن رکھے تھے وہ اتار کر اس کو ہدیے میں دے دیا۔ بزرگ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا قرآن کے اندر ذکر فرما دیا، پیارے نبی کے پاس قرآن بھیج دیا کہ کعب اپنی بات میں سچا ہے، اس نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، وہ سچا مسلمان ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سچ بولنا ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے، سچ ہی سے نجات